بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک نازک دور سے گزر رہے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ رکھوں جو ہمیں بہت سارے مشکل اوقات کے اندر کام آنے والا ہے۔ ہر موقع پر ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنت اعمال ہیں ان کا اہتمام کرنا یہ بڑا ضروری عمل ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ ایک واقعہ لکھا ہے علماء اکرام نے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حجاج بن یوسف کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس کے گھر سے گھوڑے نکل کر کہیں جا رہے تھے۔ حجاج نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ گھوڑے رکھنا شریعت کے نزدیک اس کے کیا احکام ہیں؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گھوڑے یا تو جہاد کی نیت سے رکھے جا سکتے ہیں، یا تجارت کی نیت سے رکھے جا سکتے ہیں، اور یا سواری کے استعمال کی نیت سے رکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گھوڑے شوقیہ رکھنا اور ان کو اس طرح بلا ضرورت رکھنا، یہ ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، تو آپ ایسے گھوڑے نہ رکھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ مسئلہ بیان کیا تو حجاج کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ مجھ سے مجھے یہ مسئلہ بتا رہے ہیں، اور آپ کو اس کی سزا کا بھی پتہ ہے کہ میں اس کی کیا سزا آپ کو دوں گا؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں مجھے اس کی سزا کا بھی پتہ ہے، لیکن میں ایک ایسی دعا پڑھ کے بیٹھا ہوں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے۔ اس 10 سال کی خدمت کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک تحفہ، ایک گفٹ مجھے عنایت فرمایا تھا، وہ مجھے ایک دعا سکھائی تھی، اور مجھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ انس، جب بھی یہ دعا تم پڑھ کے بیٹھو گے تو دنیا کی کوئی چیز، دنیا کا کوئی انسان تمہیں کسی بھی صورت کے اندر تمہارا نقصان نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو حضرت انس نے فرمایا کہ اس وقت میں وہ دعا پڑھ کے بیٹھا ہوا ہوں، اس لیے حجاج تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تو حجاج پر اس کا بہت روب طاری ہوا اور اس نے معذرت کی۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دعا بتائی وہ دعائے انس کے نام سے مشہور ہے۔ بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ، اللہ اللہ ربی لا اشرک بی شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وأعز وأجل وأعظم مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك وأعظم شانك ولا إله غيرك، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وأعوذ بك من شر كل شيء وأعوذ بك من شر كل شيطان مريد وأعوذ بك من شر كل جبار عنيد، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ یہ دعا ہے جو ہمیں صبح و شام ایک دفعہ پڑھنی چاہیے، اور ضرورت کے وقت کے اندر اس کو بار بار وِرد کرنا چاہیے، بار بار اہتمام کرنا چاہیے۔ خصوصاً آج کل جو ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایک وبا کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں اور ہر آدمی ڈر اور خوف کے اندر مبتلا ہو چکا ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ اس دعا کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہماری بھی، ہمارے گھر بار کی، ہمارے مال جان کی، کاروبار کی، ہر چیز کی مکمل طور پر حفاظت فرمائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔